ہمیں اس بات کا اعتماد پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوالٹی ہوگی تو ہمیں کوئی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ میں کم از کم اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ یو پی ایس سی کے انٹرویوز میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ پہنچتے ہیں وہ اس لیول کے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کی سوچ ہوتی ہی نہیں ہے، وہ صرف کوالٹی کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا جذبہ ہے، یہ کیا سوچتا ہے ملک کے بارے میں، ملک کے لوگوں کے بارے میں، گاؤں اور دیہاتوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے جذبات کی قربانی دینے والے بنے۔ ہمارے بچوں کے جو پڑھنے کے اوقات ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے لیے بھی محفوظ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو تو پڑھنے کا وقت ہو اور ہمارے لیے ٹیلی ویژن دیکھنے کا وقت ہو اور موبائل کے اوپر واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے کا وقت ہو۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اپنی طور پہ بھی قربانی کی نیت کر لیں، اچھے جذبات کو پیدا کرنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی نیت کر لیں تو شروعات ہو جائے گی۔ اپنے سے، اپنی ذات سے، اپنے گھر سے، اپنے پڑوسیوں اور اپنے محلے سے شروعات ہوتی ہے۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے، ہم ہر طرح کے محلوں میں رہے ہیں، ایک عمومی محلے میں بھی رہے، پھر اس سے اٹھ کر کے یونیورسٹی کے محلے میں آ گئے اور اپنا گھر ہو گیا، وہاں رہتے ہیں۔ ہر محلے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے بچوں کے لیے تعلیم کا عمدہ ماحول نہیں بن پاتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے جذبات کی قربانی دینے والے بنے۔ ہمارے بچوں کے جو پڑھنے کے اوقات ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے لیے بھی محفوظ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بچے کو تو پڑھنے کا وقت ہو اور ہمارے لیے ٹیلی ویژن دیکھنے کا وقت ہو اور موبائل کے اوپر واٹس ایپ اور فیس بک دیکھنے کا وقت ہو۔ اگر ہم اپنی قربانی نہیں دیں گے تو ہمارا بچہ کبھی بھی پڑھنے میں اپنا دل نہیں لگا سکتا ہے۔ تو وہ وقت ایسا ہے کہ ہم بچے کے ساتھ شامل ہوں۔ ہمارے زمانے میں صبح کے وقت پڑھنے کا ایک بڑا اچھا رواج تھا جس کو بہار میں بھنسہرا کہتے تھے، سحر کے وقت کو پڑھنا۔ اس وقت لالٹین جلا کر کے جو بچہ پڑھتا تھا اسی کو کہا جاتا تھا کہ بچہ پڑھاکو ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو پڑھنے کے درجے میں گنا ہی نہیں جاتا تھا۔ تو ہمارے والد محترم جب ہم کو پڑھنے کے لیے جگاتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ جگا کر کے لالٹین دے کر کے وہ خود سو جاتے تھے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ خود پڑھتے رہتے تھے، چاہے وہ ابن صفی کی ناول پڑھتے ہوں لیکن ہمارے ساتھ مل کر کے پڑھتے تھے۔ میرا اشارہ شاید آپ تک یہ پہنچ گیا ہو کہ ہم نے اپنے بچوں کے لحاظ سے بے فکری اختیار کر لی۔ دیکھیے ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں تو تبھی سوچیں گے جب ہمارے اپنے گھر کے اندر یہ باتیں خود پیدا ہو جائیں۔ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت اس لحاظ سے بھی کرنی ہے کہ جہاں ہم ان کو سرمایہ داری کے لحاظ سے، ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لحاظ سے ان کی فکر کرتے ہیں، وہیں پر اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا کوالٹی ٹائم ان کے ساتھ کیسے گزرے، ہم اچھے اوقات ان کو کس طرح سے دے سکیں۔ پیار اور محبت کا تقاضا یہی ہے۔ نوکریوں کی جہاں تک بات ہے، ہمارے بھائیوں نے بڑی اچھی باتیں کہیں۔ یو پی ایس سی کے علاوہ اب گورنمنٹ آف انڈیا نے کہیں بھی انٹرویوز نہیں رکھے ہیں۔ اتر پردیش کے اندر یوگی جی کی سرکار میں ہی جب انجینئرنگ کالجز کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوا اسسٹنٹ پروفیسرز کا، تو وہ اتنا فیئر ہوا کہ ہمارے اپنے انجینئرنگ کالج سے 9 بچے اسسٹنٹ پروفیسر بنے، 25 پوسٹیں تھیں۔ اور وہ سب جو ہمارے یہاں ایم ٹیک کر رہے تھے، بی ٹیک کرنے کے بعد ایم ٹیک کر رہے تھے، کچھ بچے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، سب یو پی کے جو انجینئرنگ کالجز بنے نئے، ان میں سب کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا۔ ان کے ڈائریکٹرز اور پرنسپل تو سب کے سب 9 کے 9 اوپر کی کاسٹ کے لوگ بنے، لیکن جو نیچے کی سطح پہ، اسی طرح سے ایس ایس سی کے بارے میں بھائی نے کہا، صدیق صاحب نے، اسٹاف سلیکشن کمیشن میں بھی جڑا ہوا تھا، یو پی ایس سی کے ساتھ بھی میں جڑا ہوا ہوں۔ اسٹاف سلیکشن کمیشن سے انٹرویوز ختم ہو گئے، نیشنل پروڈکٹیوٹی کاؤنسل جتنے بھی سلیکشنز کرواتی ہے ان کے انٹرویوز ختم ہو گئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ریلویز کی پوسٹیں آئی جن میں 800 کے قریب پوسٹیں ہیں، ایس ایس سی کے تقریباً 8000 پوسٹیں نکلی، ان کے اندر صرف اور صرف ریٹن ٹیسٹ ہے جس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے، ہمیں اس بات کا اعتماد پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوالٹی ہوگی تو ہمیں کوئی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ یو پی ایس سی کے ساتھ بھی آپ کی دعا سے میں جڑا ہوا ہوں، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو یو پی ایس سی کے انٹرویوز میں بھی جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں۔ میں کم از کم اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ یو پی ایس سی کے انٹرویوز میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالنی پڑے گی کہ یو پی ایس سی کے وہاں جو لوگ پہنچتے ہیں وہ اس لیول کے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس قسم کی سوچ ہوتی ہی نہیں ہے،
وہ صرف کوالٹی کی تلاش کرتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا جذبہ ہے, یہ کیا سوچتا ہے ملک کے بارے میں, ملک کے لوگوں کے بارے میں, گاؤں اور دیہاتوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے. تو یہ اس طرح کا وہاں پر امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کے اندر جذبات کیا ہیں. نالج کا ٹیسٹ انٹرویو میں نہیں ہوتا ہے صرف ڈیٹے کا, کیونکہ نالج تو اس کا ریٹن ٹیسٹ میں چیک کیا جا چکا ہے. تو میرے دوستو, یہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی. میری آخری گزارش یہ ہوگی کہ ہم ان کے اوپر عمل کرنے والے بنیں. شروعات اپنے سے, اپنے گھر سے, اپنے محلے سے کریں اور اچھے جذبات کے ساتھ یہاں سے اٹھیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اپنے قوم کی, اپنے ملک کی ترقی اور اس کی بہبودی کے لیے کوشش کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر.